اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك الحمد للہ آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف ہے اور سورۃ الاعراف کی اس وقت 15 آیت نمبر 59 سے ہم رکوع مکمل کر لیں گے 64 تک انشاءاللہ۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، آدم ثانی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر لوگ قائم رہے۔ نوح علیہ السلام جب آئے ہیں تو نوح علیہ السلام کے میں جو ہے مطلب لوگ آتے رہے، نسلیں چلتی رہی۔ نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی اور اس میں پھر ان لوگوں نے اپنے جو بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی تصاویر بنانی شروع کر دیں۔ تصاویر بنانے کے بعد انہوں نے کہا، شیطان نے کہا کہ یہ تو پھر ختم ہو جائیں گے، آپ یوں کرو ان کے بت بنا لو۔ تو انہوں نے بت بنا کے ان کو بعد میں پوجنا شروع کر دیا۔ تو بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نوح علیہ السلام کی۔ 10 قرن آتے ہیں اس میں، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کتنے؟ 10 قرن، 10 یعنی پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اور اچھا، ان کے بت کون سے تھے بڑے بڑے جن کی پوجا پاٹ کی تھی؟ سورہ نوح میں ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نصر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ کس کو؟ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا سخت مکر کیا تھا۔ یہ ان کے بڑے بڑے بت نہیں تھے اصل میں، یہ اصل میں تھے ان کے نیک لوگ، اور انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ کیسے؟ جیسے ہم نے بنا لیے گنج بخش اور غریب نواز، ہم نے بھی تو نام ہی رکھے ہوئے نا، اور پھر داتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ سارا تو یہ تھے۔ اور پہلی جو ہے بار بت پرستی، اور ان کی قوم کی کیا خامی تھی، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے عذاب آیا تھا؟ بت پرستی کی وجہ سے۔ شرک تھا ان میں، شرک کرتے تھے، اور شرک کرنے کے بعد مذاق اڑاتے تھے، پھر سب کچھ، پھر سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ ان کی جو زیادہ تر جو بڑی برائی بیان کی گئی ہے وہ شرک ہے، اور بتوں کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقالا تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم۔ اب دیکھیں پیغمبر کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے، لکم واسطے تمہارے، من الہ، کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم عظیم، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے۔ یہ پہلے پیغمبر، پہلے رسول ہیں جو پہلے رسول ہیں جن کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آپ نے بارے میں پڑھا، اور اس سے پہلے بھی مطلب سارے پیغمبروں کے بارے میں پڑھا، لیکن یہاں پر پہلے پیغمبر کی، رسول کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پیغام دیا، اور پیغام تو تمام رسولوں نے یہی دیے ہیں۔ قال الملأ، اب سب سے پہلے سردار آ رہے ہیں۔ کسی بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھ لیا، پیچھے سے بھی پڑھتے کہ جو ایلیٹ کلاس، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، یہی گمراہ ہوتے تھے پہلے۔ کہا سرداروں نے، کسی چھوٹے موٹے بندوں نے نہیں کہا۔ قال الملأ، ملأ کیوں ہو گیا؟ کیا اس کا روٹ ہوگا؟ ملء، میم لام حمزہ۔ ملء کیسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کا بھر دینا۔ ملء، میم ایسے اس کو لکھیں گے، ملء، ٹھیک ہے، لیکن اگر روٹ لکھیں گے تو میم لام حمزہ۔ ملء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا، جیسے ملء الارض آتا ہے، فدیہ دے گا، وہ دینا چاہے گا، ملء الارض، زمین بھر سونا، زمین بھر بھر کے وہ سونے کا فدیہ دینا چاہے گا قیامت کے دن، لیکن اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ملأ میں کیا ہوتی ہیں؟ سرداری، بڑا پن۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سردار بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ وہ تکبر والی بات نہیں، لیکن
مطلب یہ کہ بڑا پن ہوتا ہے اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اس میں جائیداد میں کہہ لیں یا جس میں بھی یا علم میں، اس وجہ سے ان کو سرداری، اس لیے اس کو ملأ بولا گیا. ٹھیک ہے، اصل اس کا روٹ ہے ملؤ. قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ نوح علیہ السلام کی. انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، لا البتہ، نہ ہم، را اب دیکھیں جسٹ را آیا اور روٹ کیا ہے؟ را. جسٹ را. ایک اور بھی آیا تھا جس میں صرف ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ ایک لیٹر سے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. را، لانا، را کا، لام کا الگ معنی، نون کا الگ معنی، را کا الگ معنی اور کا الگ معنی. کیسا ہے ورڈ یہ؟ لنا را کا، چار معنی ایک اس میں ہے، چار ہی اس کے لیٹرز ہیں. لنا را کا، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی ضلال مبین، گمراہی میں مبین، کھلم کھلی گمراہی میں. یہ سردار کہہ رہے. قال، اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. پھر بھی وہ کہہ رہے اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، مجھ پر، ضلالتن، کوئی گمراہی، میں گمراہ نہیں. ضلالت کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے یہ ضلالتن ہے، یہ اسم نکیرہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی گمراہی، کوئی بھی گمراہی. ولیکنی، اور لیکن میں تو، لاکن کس لیے آتا ہے؟ لیکن، اردو میں بھی لیکن اور عربک میں بھی لاکن. ولیکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ رسول کو یہ خود بات کہنی پڑی کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. او، جیسے میں کہتی ہوں، جیسے اگر اعبدو، میں عبادت کرتی ہوں، تو یہ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، بالغ سے، با لام غین اس کا روٹ ہوگا. اور بالغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. اسی سے ابلاغ بھی ہے، اسی سے بلاغ بھی ہے. ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ پہنچانے کے ذریعے ہوتے ہیں. تو اس میں اب سوشل میڈیا بھی ہے اور ذرائع ابلاغ میں اور اخبارات ہیں، نیوز ہیں، سب کچھ ہے. تو ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، رسالات، رسالہ. اب یہاں پہ جمع آیا، پیغامات. ربی، اپنے رب کے، وانصح، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں. وانصح، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں. وانصح کہاں سے نکلا؟ نون صاد ہا، نصح، اور ناصح بولتے ہیں خیر خواہ کو، خیر خواہی کرنے والے کو. ناصح، نون زبر الف نا، صاد اور ناصح، جی، ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والا. اور نصیحت کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے. ناصح اور نصیحت اردو کا لفظ یہیں سے ہی بنا. تو وہ کہہ رہے ہیں وانصح، میں نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، لکم، تمہاری، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. کیا؟ کہ اللہ کے عذاب ابھی پڑے ہیں، ابھی پانی آنے والا ہے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ ڈبو دے گا. جو تم نہیں جانے وہ میں جانتا ہوں. اب عجیب تم، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں؟ کیا، آوا، کیا بھلا، عجیب تم. عجیبہ کیا کہتے، کس سے کہتے ہیں؟ کسی اچھمبی سی چیز کو، بھلی چیز کو بھی کہتے ہیں. تعجب کے لیے کیا تعجب کی بات ہے، عجیبہ کے لیے ایک وہ بھی آتا ہے کہ تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے اس شخص کی بات. تو تعجب بھی ہم کہاں پر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات. بھلا تعجب ہوا تمہیں، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں. کیا ہے یہاں پر؟ جملہ استفہامیہ. ٹھیک ہے، استفہامیہ یعنی سوالیہ جملہ. حمزہ، کہہ رہی حمزہ استفہامیہ. حمزہ کی بھی اقسام ہے، حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے، حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، کافی اس کی اقسام ہے. ان جاءکم، کہ آئی تمہارے پاس، جاء، آنا، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا بھلا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئی ہے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، تم ہی میں سے، لینذرکم، لی کیا ہے؟ یہ واسطے، تاکہ، لام تعلیل ہے،
لام تعلیل ہے. لیونذرکم یہ لام وہ حرف جر والا نہیں ہے. لیونذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. یونذرا کہاں سے نکلا؟ نظرا، نون زال را اس کا روٹ ہوگا. لی تاکہ یو وہ یعنی اللہ نظرا ڈرائے کم تمہیں. ولی تتقو اور تاکہ تتقو تقوی کا کیا روٹ ہے؟ یا جی ولی تتقو تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم. اب یہ لعلہ جو ہے نا اصل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے شاید. لعلکم شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے. ترحمون تم رحم کیے جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. کیا بھلا تعجب ہے تمہیں کہ تمہارے پاس، ہم اس کو تھوڑا سا با محاورہ دیکھیں گے. انہوں نے کہا اے میری قوم میں تو ناسے ہوں اور میں وہ چیز جان رہا ہوں، میں وہ علم جانتا ہوں، میں بات جانتا ہوں، اللہ کے عذابوں کا مجھے معلوم ہے. پانی کھڑا ہے اوپر، زمین اگلنے والی ہے، آسمان برسنے والا ہے، تو تم نہیں جان رہے. اور کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، تم میں سے ہی تو آیا، تم میں سے ہی تو تھا، کہیں اور سے تو نہیں آیا. اللہ کے نبی کہاں کن میں سے تھے؟ انہی میں سے تو 40 سال رہے، تو انہی میں سے تھے نوح علیہ السلام. تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت جی تاکہ تمہاری ہی جنس کا ہے اور کوئی نصیحت کی بات اگر آ گئی ہے تمہارے پاس تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے تو تم ڈر جاؤ. اچھا بہرحال تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے کیا کیا؟ بس انہوں نے جھٹلا دیا. فا پس تو کے لیے بھی آتا ہے کذبوا کذبا ہو اسے کسے؟ نوح علیہ السلام کو. فَأَنْجَيْنَاهُ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی. انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو نجات دے دی. وَالَّذِينَ اور انہیں اور ان لوگوں کو بھی معه جو ان کے ساتھ تھے. کتنے تھے؟ تقریباً 80، زیادہ سے زیادہ 80. فی الفلک کی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم، بہرحال اسی طرح یہاں روایات میں. معه اس کے ساتھ، مع ساتھ کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے. فی الفلک کی کشتی میں. فلک سفینہ، سفینہ کون سی ہوگی؟ آئی تھنک چھوٹی کشتی ہوگی. فلک بڑے جہاز کو کہا. فلک التجری آتا ہے، جو بڑے بڑے کشتیاں یہ جہاز ہیں وہ لیے پھرتی ہیں سمندر میں، جو لہریں ہیں سمندر انہیں بہاتا پھرتا ہے، چلتی پھرتی ہیں. تو فلک شاید بڑا جہاز ہو، اور کہا جاتا ہے کہ کافی بڑا تھا، کافی بڑی کشتی تھی اور اس کے پورشنز تھے جی. اور یہ باقی جتنی بھی کائنات میں سوری زمین میں چیزیں ہیں سب وہاں پر اس میں موجود تھیں، اور ان کے بھی الگ الگ بنائے گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے تھی، کون کون سے پورشن میں کون کون سی چیزیں تھیں. اچھا وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے الَّذِينَ ان کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو. بے شک وہ کانو تھے وہ قوماً قوم لوگ عمین اندھے. عمیون پڑھا ہے ہم نے، تو یہ کون سے؟ یہ ہیں دل کے اندھے. عمیون دل کے اندھے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ دل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. کئی تو بلائنڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی لائف گزارتے ہیں. یہ دل کے اندھے تھے. اچھا وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ہود علیہ السلام کون تھے؟ ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا جو ایک پوتے تھے ان کا نام ارم تھا، ان کی اولاد میں سے تھے. عاد بن شالخ یا اس طرح کر کے نام ہے برحال. تو ارم کی اولاد میں سے تھے کون؟ ہود. ہود علیہ السلام ان کی قوم تھی عاد، اور عاد اولا ان کو کہا گیا ہے. اور عاد اولا یہ ریتلے پہاڑوں میں رہتے تھے اور طاقت میں بے مثال تھے. یہ کیسی قوم تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح یہ لازمی نہیں کہ اس وقت سبھی ایسے ہوں. ابھی آپ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں اکثر، اور بڑے بڑے جسے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے سوڈانی ہوتے ہیں، افریکنز ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے مصری جو ہوتے ہیں. مصری عورتیں آپ دیکھیں کہ وہ خواتین قد کاٹ میں کتنی ہوتی ہیں، سوڈانیوں کو دیکھ لیں تو وہ کتنی مطلب ان کے بڑے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے تو یہ ایک الگ سے ہی اللہ نے ان کی بیان کی ہے.
عاد اولا ان کو کہتے ہیں. عاد ثانی کون ہے؟ سمودی. تو یہ وہ لوگ تھے. اچھا اللہ نے کہا ہاتھ ان کے بھائی کو، بھائی یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ یہ بھائی دینی بھائی نہیں کہا گیا، یہ بھائی ان کو کہا گیا ہے کہ یہ انہی میں سے ہی تھے، ان کے نسبی بھائی تھے، نسب میں سے تھے حود علیہ السلام. اور ہر پیغمبر کو ان میں سے ہی بھیجا گیا ہے، کوئی الگ الگ نہیں بھیجے گئے، تاکہ لوگ مان تو لیں. آپ کا ہی بیٹا اٹھ کے یا میری بیٹی اٹھ کے یا میرا بیٹا اٹھ کے مجھے کسی بات کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں ہمارا ہی تو بچہ ہوتا ہے، اور ہم اسی کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بڑے آئے، آج تم بڑے ہو گئے اور آج تم یہ باتیں کر رہے ہو. اللہ کے نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے، 40 سال رہے لیکن نہیں مانا لوگوں نے. تو ان کے بھائی کو بھیجا. قالا کہنے لگے یا قومی اے میری قوم، پھر وہی انداز آ رہا ہے، اعبدوا عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے کوئی تمہارے لیے من الہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی داتا غیرہ اس کے سوا افلا تتقون کیا بھلا نہیں تم ڈرتے. قال الملأ پھر آگے سردار، پھر ایلیٹ کلاس آ گئی اٹھ گئی. قال الملأ جیسے کون تھے؟ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، بڑے بڑے سردار تھے. یہ خالد بن ولید کے کیا نام تھا اس کا؟ ولید مغیرہ جی یہ تھا. تو قال الملأ کہا سرداروں نے، تو ان کے بھی بڑے بڑے سرداروں نے کہا الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا من قومی ان کی قوم میں سے ہی، انا بے شک کہنے لگے بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی سفاہۃ بے وقوف سفیہ، پہلے ہم پڑھ چکے جی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تجھے گمراہ دیکھتے ہیں، پچھلوں نے کیا کہا؟ ہم تجھے بھٹکا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں. سین فا ہا سفہن سفیہ صفاحتن بے وقوفی میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے، نظن لنظن البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے، جھوٹا بھی کہہ دیا اور بے وقوف بھی کہہ دیا. قالا کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ حود علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بھی مجھ میں صفاحتن کوئی بے وقوفی، ولیکنی کتنا انداز پیارا ہے. انہوں نے کوئی اٹھا کے ان کو پتھر نہیں مارا، برا بلا نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھ میں کوئی، اے میری قوم، اے میرے لوگو، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں. ہم ایسے کرتے ہیں، آپ اٹھیں کوئی کہے، وہ کہہ دے بچہ میرا، تو میں کہوں ہم یہاں سے نکل جائیں. اے میری قوم، یعنی اگر اللہ نے سٹیٹس دیا ہے تو پھر جگر بھی اور دل بھی بڑے بڑے دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر طرح کی آزمائش آئی ہے. نہیں ہے مجھ میں صفاحتن کوئی بے وقوفی، ولیکنی اور لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، وہی سارا اسلوب آ رہا ہے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے، وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح. اب ناصح آ گیا ہے، وہاں پہ کیا لفظ آیا تھا؟ انصح، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں. اب آ رہا ہے ناصح، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں. روٹ پڑھنے کا یہی ہوتا ہے فائدہ کہ آپ کو اگر چینج ہو رہا ہے تو معنی آپ کو ایک آنا چاہیے کہ ناصح جو ہے نون صاحہ خیر خواہی، تو ناصح ہوں اور امانت دار ہوں، امین ہوں. اب عجیب تم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، انجاکم کہ آئی تمہارے پاس، ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر، منکم جو تم میں سے تھے، تو جو تم میں سے ہے، لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے. وہی سارا کچھ غرق ہونے کے باوجود، غرق ہونے کے باوجود انہی کی تو اولاد تھی، انہی میں سے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سردار بنے، پھر اللہ نے دی، پھر بادشاہت دی، سرداری دی، پھر وہی باتیں، اور پیغمبر وہی بات دہرا رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے دہرائی بس. اور پھر مانتے نہیں تھے نا کہ ہمارے یہی پیغمبر آ گیا، اسی کو دینا تھا سارا کچھ. آج بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں بشر نہیں تھے، نور ہیں، آج بھی یہی رولا پڑا ہوا ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ کہ جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین، من بعد بعد قوم نوح قوم نوح کے، وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں، فی الخلق تخلیق میں، بستتاً فراخی پھیلاؤ. بستہ کا لفظ ایک اور بھی جگہ پہ آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا؟ طالوت یا جالوت کے لیے یہ لفظ آیا تھا. اچھا، بستتاً فراخی پھیلاؤ، فذکروا پس یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ کی، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. عاد اولا، عاد اولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اس کے بارے میں اور بھی ان کے کہتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر میں،
کہ اس جیسی قوم، طاقت والی قوم پیدا نہیں کی گئی. لم یخلقوا، بار بار پورا قرآن پڑھا ہے ہم دورے قرآن میں پڑھا ہے، اس جیسی قوم نہیں پیدا ہوئی. اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ ان سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے، تم سے بھی زیادہ قوت والا ہے. یہ حامیم سجدہ میں بات آئی، انہی کے بارے میں آئی. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے جسے بنایا. بس یاد کرو اعلیٰ، اعلیٰ آپ کہاں پڑھ چکے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اور کوئی کتنی بار پڑھ چکے ہیں؟ ہاں جی، اعلیٰ ربکما تکذبان. یہ اعلیٰ کہتے ہیں الیون سے، الون سے، الف عین لام یا بھی ہوگا، سوری عین کہہ رہی ہوں، الف لام یا بھی ہوگا، الف لام واو بھی ہوگا، الون بھی ہوگا اس کا روٹ. تو اعلیٰ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اس کے کرشمات، اس کے معجزات، اس کی نعمتیں جو کچھ بھی ہے. اب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان. بس یاد کرو نعمتوں کو، اللہ کی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں. بس اتنا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز نہ ملی تو ناشکری کر دی. اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کریں. آپ اگر اس کو ہی لے لینا تو آپ کو اللہ نے کوئی دے دیا ہے کچھ، تو اسی پر آپ شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں گے. اور اگر آپ کو مل گیا اور آپ ناشکری کر رہے ہیں، ہم ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلا بھی لے لیتے ہیں. اور یہ ہم لوگ اس چیز کو ہم دیکھ چکے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے ہو تو زیادہ دوں گا. تو یاد کرو، وہ یہ بات کریں اپنی ان نعمتوں کو تو یاد کرو. تمہیں بڑے بڑے جسے دیے، جسام دیے تمہیں. اگر وہ اتنے بڑے بڑے تھے تو ان کی خوراکیں بھی تو ویسی ہی ہوتی ہوں گی. وہ اتنے چھوٹے سے پلیٹر میں تو کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، اتنے سے گلاس میں تو پانی تھوڑی نہ پیتے ہوں گے. درختوں جتنے ان کے لیے تو پھر پورے پورے گھڑے ان کے گلاس ہوتے ہوں گے. ان کے گھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ اس لیے وہ کہہ رہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ. ہود علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی سمجھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
کہ ہاں پریشر ہے پانی کا بھی کہ آپ اس کے نیچے اتنی جلدی نہیں جا سکتے. یہ بادلوں کو لیتے ہی ہیں، گہرے بادلوں کو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بوجھل ثقالہ، اور ایسے ہی اٹھا اور تیرتے پھرتے ہیں. جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں بادلوں کو کیسے لگ رہا ہوتا ہے. یہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بادل تیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بوجھل بھاری بادل. بادل پھٹا تھا، پھٹتے ہیں ان ڈیز میں، پھٹ رہے ہیں تو دیکھیں وہاں پر پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ بادل ہی پھٹا تھا. کون سی جگہ تھی ابھی؟ سوات تھی، یہ جو ابھی لاسٹ ٹائم ہوا تھا. ہاں جی، تو بادل ہی پھٹتے ہیں. اب یہ پچھلے 2-3 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ بادل پھٹا، اللہ تعالیٰ قطرے قطرے کر کے گرا رہا ہے. تو بھاری بادل ان کو اٹھا لیتی ہیں. اقلت سقناہ، چلاتے ہیں ہم اسے. سقنا، ہانکتے ہیں ہم اسے. اصل میں سقا تو پانی پلانے کو کہتے ہیں. تو بہرحال چلاتے ہیں ہانکتے ہیں ہم اسے. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ میکائیل. یہ ان کے ذمے ہے. یہ جو چھڑی مارتے ہیں نا، یہ ہوتی بجلی کی وہ، یعنی بجلی جس طرح کڑکتی ہے تو یہ چھڑی مار کے چلا رہے ہوتے ہیں، ہانک رہے ہوتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہے. آپ دیکھیں کہ بارش اگر روک لی جائے تو کیا ہوگا؟ زمین میں سے سارا کچھ نکل رہا ہے. کہاں سے لائیں گے ہم؟ کوئی جگہ ہے؟ آسمان سے اترتا ہے پانی اور پھر زمین دیتی ہے. اور وہ ایک زمین ہے، مٹی ہے، اور اس میں ہر طرح کی چیز پیدا ہو رہی ہے. تو اوپر سے پانی نہیں آئے گا، وہ ہانکیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، چلاتے ہیں ہانکتے ہیں ہم اسے. کسے؟ بادل کو. لبلد، طرف اس زمین کے، میتن، جو مردہ تھی، مردہ زمین کی طرف. فانزلنا، یعنی جہاں پہ اللہ نے چاہا نا وہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی. فانزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں ہم، نزلہ، اتارتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء، پانی کو. اللہ کرے فانزلنا، ہم اتارتے ہیں پانی کو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. فاخرجنا، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے، بھی ساتھ اس کے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں سے. کیا؟ یعنی رزق. ثمرات کسے کہا کیا تھا؟ ثمر کہتے ہیں پودے کا ہر حصہ، ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی ہو. اس کی جڑ ہے اگر کھائی جا سکتی ہے، اس کی پتے ہیں، اس کے بیج ہیں، اس کے پھول ہیں، ہر وہ چیز. ثمر پھل کے لیے نہیں آتا، یعنی جسٹ پھلوں کے لیے نہیں، اس کے لیے تو آتا ہے فاکہہ. جی جی جی. تو ثمر کہتے ہیں ہر وہ پودے کا وہ حصہ جو وہ کھایا جا سکے. ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھلوں کو. جڑیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، پتے بھی ہو رہے ہیں، پتے بھی پالک کے پتے کھاتے ہیں، پھول بھی کھائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھول آپ دیکھ لیں کہ کس چیز کے آپ کھاتے ہیں. جی، کچنار وغیرہ. اور اسی طرح جو ہے پھل تو پھل ہی ہوتا ہے. جی، سٹیم بھی آپ کھاتے ہیں. سٹیم کس کا کھاتے ہیں؟ گنے کا. اور بھی سٹیم، اچھا بہرحال پالک کے بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر. تو ہر طرح کے پھلوں سے اس پوری کی پوری جو ہے نا، ایک قسم کی بایو کہہ لیں یا یہ اس کو فزکس کہہ لیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ پھر اب بیان کر رہے ہیں. بایو ہے یہ، اب یہ آ رہا ہے باٹنی ہے، تو یہاں پہ اب یہ آ رہا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اس پہ پورا نظام چل رہا ہے. اسی لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو ایک سونپ دیا گیا معاملہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لیکن ان کو ایک نظام دے دیا گیا. جیسے جان نکالنے کے لیے الگ سے کر دیا گیا، وہی لانے والے الگ سے کر دیے گئے ہیں، اور وہ الگ سے کر دیے گئے. کذالک، اسی طرح، نخرج الموتیٰ، ہم، اب اللہ نے ساری باتیں کہہ کہ نخرج، ہم نکالیں گے، الموتیٰ، مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. جیسا مردہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین میں سے ہم ہی نکال لیں گے. اور یہی بات تھی جو مانتے نہیں تھے. آخرت کا یقین نہیں تھا. مرنا نہیں ہے، مر کے دوبارہ مرنا ہے، مر کے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہاں پر تھا اہل مکہ میں
لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. اہل مکہ ہی کیوں، ہم بھی تو اسی طرح ہی ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس جانا ہے. والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، بلد شہر کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ زمین کو کہا گیا ہے. پاکیزہ پاکیزہ زمین، یخرج نکلتی ہے، نباتہ نباتات اس کی، اذن سے، ربی اب اس کے رب کی. پاکیزہ زمین کی جو نباتات ہے اس کے رب کے اذن سے ہی نکلتی ہے. والذی اور وہ جو یعنی زمین، خبوسہ یعنی خراب ہو، لا یخرج نہیں نکلتی اس سے، الا مگر ناقدن ناقص. یہ کس کی مثال ہے؟ ناقص زمین کی اور پاک زمین کی. یہ مثال آ جائے گی کند ذہن اور واعظ و نصیحت قبول کرنے والے لوگ. ایک تو ہے قلب مومن اور ایک ہے قلب منافق. جی بالکل بالکل، قلب مومن اور قلب منافق. مومن کے دل پہ ایک بارش بھی نہیں پڑ رہی، کوئی پھواری پڑ رہی ہے، کہیں سے کوئی اللہ کا ذکر سن لیا، کچھ سن لیا، کہ کوئی آیت پڑھتی، کوئی آیت کو پڑھ رہا ہے، اس کو معنی اس کا آ رہا ہے، اس کے فوری اس کا دل دھلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے قلب مومن. تھوڑی سی بات دور سے سن لی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اور قلب منافق، اللہ کے نبی کے پاس ہی تو بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور بہاؤ نہیں مانا، بہاؤ کدھر چلا گیا؟ مدینہ کی طرف. مکے میں تھے لیکن نہیں مانے. یہ ہے قلب کافر، قلب مومن، قلب منافق. تو اس کی مثال اس سے بھی دی گئی ہے کہ مومن پاکیزہ، اچھا کہ قلب مومن یا قلب منافق، یا پاکیزہ انسان یا ناپاک انسان. مومن پاکیزہ انسان اور واعظ و نصیحت قبول کرنے والا بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہے. آیات الہی کو سن کر ایمان و صالح اس کے اندر مزید پختہ ہو جاتا ہے. ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو پھر ہی ہے نا. اور قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو سننے سے زیادہ آتا ہے، پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ اس کا ایک اعجاز ہے. اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور ہے، جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتا. ہم نے دیکھا شرائی زمین جو ہوتی ہے، جو پہلے پانی سے بھری ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلر والی زمین. کچھ نہیں ہو رہا، آپ جو مرضی کر لیں، ہوتا ہی نہیں. کتنی ہل چلاؤ، جو مرضی کرو، بھری پڑی ہے. شور جو زمین ہے، شور والی، کلر والی، جو بارش کا پانی وہ کیسے قبول کرے گی؟ وہ تو پہلے سے اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. برائے نام، جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائے نام ہی ہوتی ہے. اسی کو ایک حدیث نے اس طرح بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے تو اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی. اس کے جو حصے زرخیز تھے، انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار ہوئی. اور اس کے بعد چیزیں سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا. تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی. اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا، جس نے پانی کو روکا اور نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی. اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا. اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا، نہ ہدایت ہی قبول کی، جس کے ساتھ مجھے اس اللہ نے بھیجا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے ایک مکمل. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کذالک، اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کے الآیاتی نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں. الآیاتی نشانیاں کونی شرعی دونوں. یہ کونی بھی آ گئی ہیں. پہلے آپ نے کون سی پڑھی؟ کونی. آفاقی بھی اس کو بولتے ہیں ان آیات کو. پہلے یہ آفاقی اور پھر شرعی اب آیات. یہ اب آیات ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں لقوم، واسطے اس قوم کے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
چیز رہ تو نہیں گئی اس میں سے. اچھا اس میں یہ آ رہا ہے ربی اس کا سبحانك رب. اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.